بالکل حق اور حقیقت ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے، باقی سب راستے جو ہیں سیکنڈری ہیں. یاد رکھیں جتنے بھی راستے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، سب اللہ کے راستے ہیں. ہم ذکر میں بیٹھے یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ بھی اللہ کا راستہ ہے. جو کام انسان دین کا کرتا ہے وہ کس کا راستہ ہے؟ اللہ کا راستہ ہے. اللہ تک پہنچاتا ہے، ہمیں ہر نیکی پہنچاتی ہے. لیکن یہ سب راستے جتنے بھی ہیں وہ سارے سیکنڈری ہیں، ثانوی ہیں. حقیقی راستہ جو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت. جو نہیں کر رہا، جو نہیں سمجھ رہا اس بات کو اور اس پہ کچھ اپنے نفس کی قربانی نہیں دے رہا، اپنے حالات کو صحیح نہیں کر رہا اتباع رسول کے اوپر، تو بہت سخت دھوکے میں ہے. نماز بھی بنڈل کر دی جائیں گی، عبادات بھی بنڈل کر دی جائیں گی، روزی یعنی سمجھ نہیں آتا. صبح شام تک ہم بھوکے رہیں گے، 14 گھنٹے کے 22 گھنٹے کو روزہ بھی رکھ رہے ہیں اور جناب کھا بھی کچھ نہیں رہے ہیں، رات کی تراویح پڑھ رہے ہیں اور فلاں بھی کر رہے ہیں. کیا ہوگا یہ اتباع؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے یا قبول نہ ہو؟ دیکھیں شیطان کیسے کر چلا رہے ہیں. یہ بات اس سے قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ. وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں، غفور رحیم ہے. یار اتنے گھنٹے ہم روزہ رکھے، ہم نے کھایا بھی کچھ نہیں ہے اور فلاں بھی کچھ نہیں ہے. یار ہم حج پہ گئے ہیں اور ہم نے اتنا کام کیا ہے، اتنی عمریں ہم کر رہے ہیں، یا قرآن کی تلاوت یا 5 قرآن کی تلاوت ہم نے ختم کی ہے، فلاں کی ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا دھوکہ ہے. کچھ نہ کرو، اللہ کے نبی صرف ایک بات کہیے، مجھ سے محبت کرو. بس ویزا لگوا دو، ویزا لگواؤ. 5 وقت کی نماز فرض اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ضرورت ہی نہیں کسی چیز کی، کسی محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی چینی ڈالو گے بندہ ایک وقت گزارتا ہے نا، چلو جا رہے ہیں ٹائم دیکھتے جا رہے ہیں، ہاں بس 2 گھنٹے رہ گئے یار، گزر ہی جائے گا. چلو ایک وقت ٹالی کر رہے ہیں، کب سو گئے، کب اٹھے، کب گئے. نہ زندگیوں میں سکون ہے، نہ زندگی میں ہماری محبت کا اوپر سے جواب آ رہا ہے، نہ اللہ ہمیں جواب دیتا ہے کسی محبت کا، نہ کسی چیز پہ ہمیں کوئی گارنٹی ملتی ہے، نہ کوئی ہمارا محافظ ہے، نہ کوئی ہمارا بچانے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے حبیب کی امت ہو، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ سے ہم دور ہیں. تصور کریں، صرف ایک وجہ سے کہ ہم نے اصول کو چھوڑ دیا. الحمدللہ اگر آج ہماری امت، ہم لوگ سچے دل سے الحمدللہ ان چیزوں پہ ہم نے بھروسہ لے لیا، مسجدوں پہ لے لیا، قرآن پڑھنے پہ لے لیا، موروں پہ لے لیا، حجوں پہ لے لیا، بس ان چیزوں پہ جو ظاہر چیزیں ہیں بہت بلند کر دیں. لیکن یہ سب بھی جبھی قبول ہوں گی، یہ سب بھی اسی وقت قبول ہوں گی کہ جو لے کر آیا، جو پیغمبر تھا، جو نبی تھا، اس کو ہی نہیں مانا، اس کی محبت نہیں، تو یہ کہاں سے قبول ہو جائیں گی چیزیں؟ مجھے پتہ ہے. پہلے تو اس کو ماننا پڑتا ہے جو آدمی ہے نہیں، دل کے ساتھ اس پہ کوئی سودا نہ ہو. سودے سے مراد کس سے میں کہہ رہا ہوں؟ نفس کا سودا. اور کس ہم سے سودا کرنا ہے؟ کوئی نہیں کہتا ہمیں یہ نہ کرو، کوئی نہیں کہتا. انہیں کوئی غرض نہیں سے. وہ چاہتے ہیں ہاں جیسا تمہارا دین کہتا ہے ویسے بنو، وہ بن کے آؤ، ہر جگہ عزت ہوگی اللہ کے فضل سے. تو خود کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا قرآن جو کہتا ہے وہ تو تم ہو نہیں. کوئی قدم بھی ہمارا ایسا نہ اٹھے، کوئی جب تک ہم پیارے نبی بنا ہی اصول کے مطابق اس کا فیصلہ نہ کرے زندگی میں کہ نہیں زندگی تو ایسی ہوگی، اس میں نقصان ہے ہی نہیں. اگر اس میں نقصان نظر آتا ہے نا، خدا کی قسم نقصان ہے ہی نہیں. وہ کیوں؟ وہ ٹیسٹ ہے اللہ کی طرف سے. اس ٹیسٹ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، نہیں، میں تمہیں خوراک سے بھی آزماؤں گا، تمہاری جانوں سے بھی آزماؤں گا، تمہیں اولاد سے بھی آزماؤں گا. اتنا نہیں آسان تو نہیں میری محبت کو حاصل کرنا. یہ تھوڑے بہت جھٹکے لگتے ہیں انسان کے، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا. آزماتا ہے کتنے پانی میں آدمی جا رہا ہے، کتنے اس کے اندر ٹیسٹ آتے ہیں انسان. کسی کو بیماری سے آئے گا، کسی کو کسی چیز سے آئے گا، کسی کو دماغی توازن سے آئے گا، کسی کو کسی معاملات میں اللہ تعالیٰ حساب لے سکتا ہے. تو لیکن یہ سب اللہ کے ٹیسٹ. اس میں سب سے بڑا یہ سوچنا نہ بیٹھ جائیں میں تو جب سنتوں میں عمل کرنے لگا ہوں، میں تو جب فلاں بھی کرنے لگا ہوں، میں تو یہ بھی ہو گیا ہوں. کوئی تعلق نہیں سے. وہ ذات ایسی ہے، اللہ ایسی ذات ہے، جو کچھ بھی اس کی طرف سے آ رہا ہے ہمارا سر جو ہے تسلیم ہونا چاہیے، جھک جانا چاہیے. ہم تسلیم کرتے ہیں مولا. بیماری ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم صبر کرتے ہیں اس چیز پر. جو کچھ بھی ہمارا نقصان ہو رہا ہے کسی چیز میں، اللہ تیرا فیصلہ ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں.
ہم تسلیم کرتے ہیں اور تیرے بتائے اصولوں پہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے انشاءاللہ. تیرا حکم ہے فاتبعونی یحببکم اللہ. کچھ نہیں کہا اللہ نے, کچھ نہیں کہا, بس یہ کہا کہ میرے محبوب کی تم اتباع کر لو, میں تم سے پیار کرنے لگوں. تو جو رب بندے سے پیار کرنے لگے, مجھے بتائیں, صرف یہ نہیں کہ میں تمہیں مان جاؤں گا یا تمہیں جنت میں بھیج دوں گا یا تمہیں ایکسیپٹ کر لوں گا, قبول کر لوں گا تمہاری عبادت کو, تو بہت نیچے رکھ دی اللہ پاک نے. میں محبوب, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. اور محبوب کے جب بن جائے گا انسان, وہاں کیا یہ تھوڑی ہے کہ نمازیں, یہ روزہ, یہ حج, یہ زکات, یہ دونوں فرشتے فیل ہو جائیں گے. جب کوئی انسان محبوب بن گیا یہ فیل ہو جائیں گے. وہاں تو فیصلہ یہ ہوگا کہ بے حساب اس کو اندر جانے دو, VIP